آداب۔ آج میری گفتگو کا عنوان میر امن کی نثر نگاری ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے فورٹ ولیم کالج کے قیام سے متعلق میر امن کے حالات زندگی اور ان کی مشہور کتاب باغ و بہار کے ماخذ اور کی کہانی کے بارے میں چند بنیادی باتیں سماعت کی۔ میر امن کی کتاب باغ و بہار سے اردو نثر میں ایک نئے اسلوب کی داغ بیل پڑتی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتایا کہ فورٹ ولیم کالج سے پہلے ہی نثر کے دو اسالیب سامنے آ چکے تھے۔ ایک رنگین اور مقفع مسجع نثر کا نمونہ سامنے تھا اور دوسرے سادہ اور سہل اسلوب کا نمونہ تھا سامنے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ میر امن ہی ہیں جن کے پاس سے اردو میں آسان نثر لکھنے کا رواج ہوا۔ انہوں نے ٹھیٹھ ہندوستانی محاورے میں اس کتاب کو قصہ چہار درویش اور نو طرز مرصع کو سامنے رکھ کر ترجمہ کیا تھا۔ قصہ چونکہ پہلے سے ہی مقبول تھا، اب اس میں نئے اسلوب کی چاشنی شامل ہو گئی، اس لیے اسے قبول عام حاصل ہونے میں دیر نہیں لگی۔ باغ و بہار کی اشاعت کے بعد اردو نثر عوام سے قریب آئی، یا یوں کہیں کہ عوامی ہو گئی۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اپنی کتاب میر امن سے عبدالحق تک میں میر امن کی نثر کو زندہ نثر کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ لکھتے ہیں کوٹ، باغ و بہار کی نثر کو زندہ کہنے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس کے آئینے میں ہمیں مصنف کی ذات اور اس کے زمانے کا عکس اتنا صاف صاف دکھائی دیتا ہے، اور اس دور کی زندگی اس طرح واضح طور پر نقش پذیر ہو گئی ہے کہ داستان ہونے کے باوجود اس میں دلی کے در و دیوار اور اس کے اشخاص و افراد کی چلتی پھرتی بلکہ بولتی چالتی تصویریں نظر آنے لگتی ہیں۔ باغ و بہار کو اس لیے بھی زندہ نثر کی کتاب کہا گیا ہے کہ اس میں باتیں کرنے یا کہنے کا انداز بالکل فطری اور قدرتی ہے۔ اس کی زبان اس زمانے کی عام لوگوں کی بول چال کی زبان ہے اور اس لحاظ سے اجتماعی زندگی کی سچی ترجمان ہے۔ انکوٹ۔ خود میر امن نے اس کتاب کی زبان کو ٹھیٹھ ہندوستانی بتایا ہے، جسے ہندو مسلم، مرد عورت، لڑکے والے آپس میں بولتے چالتے ہیں۔ اب یہ آپ جانتے ہیں کہ داستان جو فن ہے وہ لکھنے کا نہیں ہے، تحریر کا فن نہیں ہے، بلکہ وہ فن ہے سنانے کا فن، سنانے کا فن ہے۔ اس لیے داستان گو کو قوت بیان پر زبردست مہارت بہت ضروری ہے، تاکہ وہ سامعین کو اپنی طرف متوجہ کر سکے۔ سامعین کی توجہ اور ہمگوشی ہی ایسی چیزیں ہیں جو داستان کو کامیاب بناتی ہیں۔ اور یہ کب ممکن ہوگا کہ سامعین آپ کی طرف متوجہ رہیں؟ یہ تبھی ممکن ہو پاتا ہے جب داستان گو اس لہجہ اور زبان میں داستان سنائے جو سامعین کا کہنا چاہیے کہ لہجہ ہے یا ان کی زبان ہے۔ میر امن اس راز سے واقف تھے، اسی لیے ان کا بیان کردہ قصہ باغ و بہار کو قبول عام اور شہرت دوام حاصل ہوا۔ بات چیت کا جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ داستان جو فن ہے وہ کیا لکھنے کا فن نہیں ہے، تحریر کا فن نہیں ہے، وہ سنانے کا فن ہے، اور اس میں بات چیت کا جب انداز شامل ہوتا ہے تبھی جا کر کے بات بنتی ہے۔ تو بات چیت کے انداز کے لیے باغ و بہار سے یہ دو اقتباس میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو اس کی تفہیم میں کہ بات چیت کا انداز ہے تو کیسے ہے۔ یہ مثال کے طور پر اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کوٹ، اب آغاز قصہ کا کرتا ہوں، ذرا کان دھر کر سنو اور منصفی کرو۔ شعر میں چار درویش کی یوں لکھا ہے اور کہنے والے نے کہا ہے کہ آگے روم کے ملک میں کوئی شہنشاہ تھا کہ نوشیرواں کی سی عدالت اور حاتم کی سی سخاوت اس کی ذات میں بھی تھی، نام اس کا آزاد بخت۔ انکوٹ۔ تو ایسا معلوم ہو رہا ہے پڑھنے سے کہ کوئی کہانی کہہ رہا ہے، کوئی شخص سامنے بیٹھا ہوا ہے اور وہ باتیں کر رہا ہے اور کچھ بتا رہا ہے۔ ایک دوسرا اقتباس پیش کرتا ہوں۔ کوٹ، مجھے جو کمبختی لگی دروازہ بند نہ کیا، ایک بڑھیا شیطان کی خالہ، اس کا خدا کرے منہ کالا،
ہاتھ میں تسبیح لٹکائے برقع اوڑھے دروازہ کھلا پا کر ندھڑک چلی آئی اور سامنے ملکہ کے کھڑی ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا دینے لگی کہ الہی تیری نتھ جوڑی سہاگ کی سلامت رہے اور کماؤ کی پگڑی قائم رہے، میں غریب رنڈیا فقیر نہیں ہوں انکوٹ۔ اب یہ دیکھیں بالکل دلی کا محاورہ ہے، آپ عام طور پہ یہ روزمرہ ہے جس طرح سے اس میں یہ گفتگو کا انداز بھی ہے، اور بالکل سامنے کی باتیں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بات کر رہا ہے۔ تو یہ تو ہے کہ بول چال کی جو زبان ہے وہ ذرا الگ ہوگی اور تحریر کی جو زبان ہے وہ الگ ہوگی، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ بول چال میں کیا ہوتا ہے کہ جملے اور الفاظ جو ہے بہت زیادہ غور و فکر نہیں کرنے پڑتے، وہ بس فی البدیہہ آتے جاتے ہیں۔ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بہت ساری ایسی باتیں جو نہیں ہیں وہ بھی میں بول رہا ہوں، تو وہ یہ یعنی کہ برجستگی اس میں ہوتی ہے بول چال میں۔ تحریر کا معاملہ تھوڑا الگ ہوتا ہے۔ تحریر میں کیا ہے کہ الفاظ کی جو نشست و برخاست ہے اس کو ذہن میں ترتیب دے کر کے اسے لکھنا پڑتا ہے۔ باغ و بہار کو کہیں سے بھی پڑھ لیں یا سن لیں تو آپ کو یہ تحریر کی زبان نہیں معلوم ہوگی، بلکہ ایسا معلوم ہوگا کہ بات چیت کی زبان ہے۔ اس میں منہ سے نکلے ہوئے بے ترتیب الفاظ اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اسے پڑھ کر اور سن کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے میر امن کسی مجمع کے روبرو ہیں اور وہ کہانی بیان کر رہے ہیں، اور کوئی کاتب ہے جو وہ لکھتا چلا جا رہا ہے کہ میر امن اپنی کہانی سنا رہے ہیں اور وہ اس کو رقم کرتا چلا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر گیان چند جین باغ و بہار کی نثر پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، کوٹ، انہوں نے اپنی کتاب آسان اور بامحاورہ زبان میں اس وقت لکھی جبکہ فارسی اور عربی الفاظ کی شدت قافیہ پیمائی، رنگی بیانی کو ہی قابلیت کا معیار سمجھا جاتا تھا۔ سلیس نگار کو کم علم جان کر کوئی خاطر میں نہ لاتا تھا۔ میر امن نے روزمرہ اور محاورے کی نظر فریب کیاریوں کے سامنے عربیت کی سنگلاخ زمین کو ہیج جانا۔ باغ و بہار کے باغ پر ہمیشہ بہار رہی اور رہے گی انکوٹ۔ کتاب باغ و بہار کو پڑھیں اس داستان کو تو اندازہ ہوگا کہ میر امن کی کوشش تھی کہ عوام کے درمیان جو زبان استعمال کی جا رہی ہے اور جو محاورے استعمال ہو رہے ہیں اسے باغ و بہار میں شامل کرنا چاہیے۔ انہوں نے خود بھی لکھا ہے کہ انہوں نے بات چیت اور گفتگو کے پیرائے میں کہانی کو لکھنا شروع کیا اور ان کا یہی انداز ان کی خصوصیت بن گیا۔ میر امن کے اسلوب میں زمینی اور مقامی رنگ شامل ہے۔ ان کے محاوروں میں فارسیت نہیں بلکہ اردو کا جو مقامی انداز ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اب یہ جو پہلا قصہ ہے یعنی کہ یمن کا جو سوداگر ملک التجار کا جو بیٹا ہے جو سب اپنی دولت لٹا چکتا ہے، دوست یار جو لفنگے اور جو اجٹ قسم کے لوگ تھے اور جو اس سے چپکے ہوئے تو خوشامدی لوگ تھے، کہ اس کی دولت جب ختم ہو گئی تو وہ اپنی بہن کے پاس جاتا ہے۔ تو اب بہن جو اس سے مخاطب ہے اس کی آپ زبان دیکھیں تو اس سے آپ کو مقامیت کا احساس ہوگا۔ اس میں محاورے ہیں وہ بھی بہت پرلطف ہیں۔ کوٹ، بہن کہتی ہے، اے بیرن تو میری آنکھوں کی پتلی اور ماں باپ کی موئی مٹی کی نشانی ہے۔ تیرے آنے سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، جب تجھے دیکھتی ہوں باغ باغ ہو جاتی ہوں۔ باغ باغ ہو جانا محاورہ ہے۔ تو نے مجھے نہال کیا، لیکن مردوں کو خدا نے کمانے کے لیے بنایا ہے، گھر میں بیٹھے رہنا اس کو لازم نہیں۔ جو مرد نکھٹو گھر سیتا ہے، نکھٹو یہ روزمرہ ہے، گھر سینا یعنی کہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے، اس کو دنیا کے لوگ تانا دیتے ہیں۔ خصوصی شہر کے آدمی چھوٹے بڑے سب تمہارے رہنے پر کہیں گے اپنے باپ کی دولت دنیا کھو کھا کر۔ روزمرہ دیکھیے، بہنوئی کے ٹکڑوں پر آ پڑا، نہایت بغیرتی اور میری تمہاری ہنسائی اور ماں باپ کے نام کو سبب لاج لگنے کا ہے، نہیں تو میں اپنے چمڑے کی جوتیاں بنا کر تجھے پہناؤں اور کلیجے میں ڈال رکھوں انکوٹ۔ تو وہ اسے کچھ پیسے دے دلا کر کے بہرحال بھیجتی ہے تجارت کے لیے۔ یہ قابل ذکر ہے کہ انتہائی درجے کی جو سادگی ہوتی ہے اور عوامیت پسندی ہوتی ہے وہ کبھی کبھی عامیانہ پن اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی اس بات کا خدشہ بنا رہتا ہے، اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سادگی میں آپ ایسی کوئی زبان استعمال کر جائیں، ایسا کوئی لفظ آپ کے کلام میں آ جائے جو ظاہر ہے کہ ثقہ لوگ استعمال نہیں کرتے یا اس سے ذرا سا اسے ہلکا پن محسوس ہوتا ہے۔
اور اس سے فن پارے کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ لیکن میر امن کا معاملہ بڑا الگ ہے، ان کے سلسلے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ ان کے ہاں فارسی الفاظ، تراکیب، تشبیہات اور استعارات بھی مستعمل ہیں، لیکن اس انداز سے وہ ساری چیزیں آئی ہیں کہ اس کی جو سادگی ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ میر امن کے جملوں میں آپ دیکھیں کہ قوافی کی جھنکار بھی لاشعوری طور پر، انہوں نے شعوری طور پر یہ بات اس کا اہتمام نہیں کیا کہ قوافی وہ لے آئیں، لیکن چیزیں آئی ہیں لاشعوری طور پر۔ آپ دیکھیے کہ ذرا کان دھر کر سنو اور منصفی کرو، اس کو کھا پی کر آئیو، اس کو کھا پی کر پھر آئیو، اور جو مانگے گا لے جائیو، دن کو زیبائش اور رات کو یارائش، رات کو ساتھ سوتا، دن کو یوں ہی اٹھ کھڑا ہوتا، ایک بڑھیا شیطان کی خالہ، اس کا خدا کرے منہ کالا۔ تو خالہ، کالا، سنو، کرو، یہ ساری چیزیں، جائیو، جائیو، زیبائش اور آرائش، یہ سارے، سوتا، کھوتا، اسی طرح سے قوافی کی تکرار کی بھی ان کے ہاں مثالیں ملتی ہیں، کہیں کہیں مسلسل قوافی استعمال ہوئے ہیں۔ لیکن بڑی بات یہ ہے، بلکہ کمال یہ کہنا چاہیے کہ وہ عبارت کے تسلسل میں رکاوٹ نہیں بنتے، یعنی عبارت میں جو ایک روانی ہے جسے کہتے ہیں کہ وہ روانی مدھم نہیں پڑتی، وہ رواں ویسی رواں دواں ہے۔ روزمرہ اور محاوروں کا بھی انہوں نے بہت برجستگی سے استعمال کیا ہے۔ کچھ محاورے اور روزمرہ آپ یہاں دیکھیں، مثل کے طور پر بہت ساری چیزیں ہیں کہ تم نے آستین میں سانپ پالے ہیں، ہم سب بولتے ہیں، سر سے پاؤں تک آگ لگ گئی اور انگاروں پر لوٹ لگے۔ انگاروں پر لوٹنا یہ محاورہ ہے۔ خوشی کے مارے ایسا پھولا کہ جامے میں نہ سماتا تھا۔ دیکھیے، اس کی چھاتی پر سانپ پھر گیا، سانپ لوٹنا، سانپ پھر جانا، حسرت و افسوس کے مقام پر کہتے ہیں۔ تو اسی طرح خاک چھانتا پھرے، خاک چھاننا، پریشان ہونا، حیران و پریشان ہونا، جب کہتے ہیں سرگرداں رہتا ہے آدمی، پریشان رہتا ہے۔ ہر ایک کے گھر میں دن عید اور رات شب برات تھی، ڈوبتے کو تنکے کا آسرا بہت ہے، مثل ہے۔ ہم نے عرش پر جھنڈا گاڑا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ہے کہ میڈکی کو بھی زکام ہوا، مثل مشہور ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ بریک کر رہا ہے، بہت زیادہ شیخی بگھار رہا ہے اپنے بارے میں، تو اس وقت ہم یہ کہتے ہیں میڈکی کو بھی زکام ہوا۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں، متعدد مثالیں آپ کو اس کتاب میں ملیں گی، جہاں پر روزمرہ اور محاورے بہت خوبی سے استعمال ہوئے ہیں۔ باغ و بہار کی جو زبان ہے اور اس کا جو بیان ہے، اس کی جو فنکاری ہو بہترین، اس کے جو زبان و بیان ہے وہ فنکاری کا بہترین نمونہ ہے۔ اس میں روزمرہ محاورہ اور قافی کے ساتھ ساتھ مترادفات کا بھی استعمال کثرت سے ملتا ہے۔ ایک ہی معنی کے کئی لفظوں کو وہ ایک ساتھ لاتے ہیں، اور اس سے مقصد کیا ہوتا ہے کہ نغمگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، ایک موسیقیت کا آہنگ بلند ہوتا ہے۔ تو ساتھ میں اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہوگی کہ ظاہر ہے کہ ان کے سامنے مقصد یہ تھا کہ جو نوآموز افسر ہیں، جو افسر نئے نئے وہاں امتحان پاس کر کے آ رہے ہیں، ان کو زبان سکھانی ہے۔ تو زبان کب مضبوط ہوتی تب جب کہ اس میں آپ کے پاس الفاظ کا ایک خاص ذخیرہ موجود ہوتا ہے۔ اپنی بات کو کہنے کے لیے آپ کو متعدد الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے، مختلف جو زندگی کے تجربات ہوتے ہیں، جو احساسات ہیں یا کیفیات ہیں، ان کو بیان کے لیے الگ الگ الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ذخیرہ الفاظ کا بھی ایک مقصد رہا تھا ان کے سامنے۔ جیسے کہ اب مترادفات کی یہ مثال دیکھیں کہ یہاں بھی تیری آرزو ہے، وہاں بھی تیری تمنا رہے گی۔ آرزو و تمنا دونوں ہم معنی ہیں، لیکن انہوں نے استعمال کیا ہے۔ ایک باپ مر گیا، تم دونوں میرے پدر کی جگہ، باپ اور پدر، میرے پدر کی جگہ میرے سر پر قائم ہو۔ جواب لے کر جلدی پھر آ، میں شتاب باغ میں گھسا۔ جلدی، شتاب، دونوں ہم معنی ہیں۔ اس حالت میں 3 سال گزرے، چوتھے برس، سال اور برس، چوتھے برس ایک سوداگر سیر و سفر کرتا ہوا آیا۔ اب یہ دیکھیے کہ جو نثر اس کتاب میں لکھی گئی ہے، جو نثر بیان کی گئی ہے، جس نثر میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، وہ زبان سکھانے کے مقصد کو پورا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی چند چیزیں ہیں جن پر ہمیں یہاں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مثلا یہ کہ باغ و بہار میں عورت اور مرد کا انداز گفتگو کیا ہے، یعنی وہ جب دو آپس میں بات کرتے ہیں تو کس طرح بات کرتے ہیں، دونوں کی لفظیات
الگ الگ کس طرح سے ہو رہی ہیں اور ان کا پیرائے بیان بھی کس طرح سے مختلف ہے۔ ایک مثال، سوداگر بچہ یعنی بیٹی وزیر کی، سوداگر بچہ اپنی ماں کے پاؤں پر جا گری اور روئی اور بولی کہ میں تمہاری جائی ہوں۔ اب یہ ایک عورت بول رہی ہے تو اس کی جو زبان ہے، اس کا جو لہجہ ہے وہ دیکھیے کہ میں تمہاری جائی ہوں، روزمرہ کی چیزیں ہیں یہ، جس طرح کی زبان ہے۔ سنتے ہی وزیر کی بیگم گالیاں دینے لگی کہ اے تتری، یعنی اے نخرے والی عورت جسے کہتے ہیں، تو بڑی شیطان نکلی، یعنی کہ بدماش جو کہتے ہیں کہ جو حرافہ ٹائپ سے ہوتی ہیں، نکلی، اپنا منہ تو نے کالا کیا اور خاندان کو رسوا کیا، ہم تو تیری جان کو رو پیٹ کر صبر کر کے تجھ سے ہاتھ دھو بیٹھے، جا دفع ہو۔ تو یہ خاص زبان ہے جو دہلی کی ہے، جسے میر امن لکھ رہے ہیں۔ ایک دوسری مثال جو مرد کی مثال ہے، عورت اور مرد کی میں نے بات کی کہ ان کا جو انداز گفتگو ہے، جو ان کا انداز تخاطب ہے، وہ کیا ہوتا ہے، اس کی دوسری مثال دیکھیں۔ مرد کی ایک مثال ہے کہ جب مرد بات کرتے ہیں تو کیسے بات کرتے ہیں۔ اگر منصفی فرمائیے اور اس فدوی کی عرض قبول کیجیے تو بہتر یوں ہے کہ جہاں پناہ ہر دم اور ہر ساتھ دھیان اپنا خدا کی طرف لگا کر دعا مانگا کرے۔ آزاد بخت کو ان کا وزیر آ کر کے صلاح دیتا ہے، چونکہ جب وہ زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی وارث ہی نہیں تو کیا کریں، مایوسی چھا جاتی ہے ان کے ذہن پر، ان کے دل پر، تو ان کا وزیر انہیں آ کے سمجھاتا ہے، اس درگاہ سے کوئی محروم نہیں رہا، دن کو بندوبست ملک کا اور انصاف عدالت غریب غربا کی فرماویں تو بندے خدا کے دامن دولت کے سائے میں امن و امان خوش گزرا رہیں۔ تو عورت اور مرد کی جو زبان ہے، جو ان کا انداز تخاطب ہے، جو ان کا گفتگو کا انداز ہے، وہ ساری باتیں ہمارے سامنے ان دو مثالوں سے آ گئی ہیں۔ باغ و بہار کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس عہد کی تہذیب کا مرقع ہے، یعنی اس میں مختلف جزیات، مختلف تفصیلات آپ کو ملیں گی۔ داستان کیا ہے، بلکہ کہیے کہ 18ویں صدی کی جو دلی کی تہذیب تھی، وہ پوری تہذیب اس میں میر امن نے اتار دی ہے۔ نو طرز مرصع کی طرح باغ و بہار میں بھی آپ دیکھیں کہ چیزوں اور کھانوں کے نام کی طویل فہرست ہے۔ یہ کیوں دی جا رہی ہے فہرست؟ یہ فہرست دی جا رہی ہے زبان سکھانے کے لیے، نہ صرف یہ کہ زبان سکھانے کے لیے، بلکہ وہاں کی تہذیب سے واقف کرانے کے لیے جو نئے انگریز افسر آ رہے ہیں۔ دلی کے وزراء اور عمراء کی حویلیوں کی جو آرائش و زیبائش ہے، اس کا ایک منظر یہاں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ باغ و بہار سے اس ہیس بیس میں گھر کے نزدیک پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دروازے پر دھوم دھام ہو رہی ہے، گلہارے میں جھاڑو دے کر چھڑکاؤ کیا ہے، یساول عصا بردار کھڑے ہیں۔ میں حیران ہوا، لیکن اپنا گھر جان کر قدم اندر رکھا، دیکھا تو تمام حویلی میں فرش مکلف لائق ہر مکان کے جا بچا بچھا ہے اور مسندیں لگی ہیں، پاندان، گلاب پاش، عطردان، پیک دان، چنگیریں، نرگس دان قرینے سے دھرے ہیں، طاقوں پر انترے، کنولے، نارنگیاں اور گلابیاں رنگ برنگ کی چنی ہیں، ایک طرف رنگ آمیز ابرک کی ٹٹیوں میں چراغاں کی بہار ہے، ایک طرف جھاڑو اور سرو کنول کے روشن ہیں، اور تمام دالان اور شہنشینوں میں طلائی شمعدانوں پر کافوری شمع چڑھی ہیں اور جڑاؤ فانوں سے اوپر دھری ہیں۔ اس میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جنہیں آپ کو سمجھنے کے لیے لغت دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر شہنشی ہے، کافوری شمع ہے، اسی طرح سے آپ نے ایک دو لفظ اور سنا کہ جو ہے چنگیریں، تو یہ وہ الفاظ ہیں جن کو آپ کو لغت سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر میں ان تمام تفصیلات ان کی اگر بتاؤں گا تو پھر وقت بہت کم پڑ جائے گا، ابھی بہت ساری تفصیلات موجود ہیں۔ تو شاہی محلات اور دربار سے وابستہ افراد کے علاوہ، یعنی افراد کے بھی بہت ملازماؤں کے الگ الگ نام تھے، مامائیں تھیں، شامائیں تھیں، اور ارداب گنیاں، اور پتہ نہیں کیا کیا، بہت ساری تفصیل ہے۔ تو یہ کہ ان تمام تفصیلات کو بیان کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو محلات کی جو تہذیب ہے محلوں کی، اس کو بھی وہ جان پائیں، اس کو بھی سمجھ پائیں، اور عوام کس طرح سے رہ رہی تھی اس کی بھی تصویر ان کے سامنے آئے۔ تو اب یہ نقشہ تو آپ نے ابھی جو دیکھا وہ ذرا سا عمرہ اور اوسا کی جو حویلی کا منظر تھا، لیکن باغ و بہار میں عام انسان کی زندگی کا بھی ذکر ہے، اور اس کی ایک مثال
یعنی عام زندگی سے جڑے ہوئے جو الفاظ ہیں اس کی بھی بہت کثرت ہے اس میں۔ ایک عبارت یہاں پیش کرتا ہوں، اقتباس ہے کہ کسی گاؤں کے کنارے ایک بڑھیا کی جھونپڑی تھی، ٹھلیا اور بندھنا پانی سے بھرا ہوا دھرا تھا، وہ پیر زن چرخا کاٹتی تھی، کتا کوزے کے نزدیک گیا، چاہا کہ لوٹے کو اٹھاوے، عورت نے ڈانٹا، لوٹا اس کے منہ سے چھوٹا۔ دیکھیے قافیہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ گھڑے پر گرا، گھڑا پھوٹا، باقی باسن لڑ گئے، جو باقی برتن تھے وہ گر گئے، لڑ گئے، پانی بہہ چلا، بڑھیا لکڑی لے کر مارنے کو اٹھی، یہ سگ یعنی یہ کتا اس کے دامن سے لپٹ گیا، اس کے پاؤں پر منہ ملنے لگا، ملنے اور دم ہلانے لگا اور پہاڑ کی طرف دوڑ گیا۔ پھر اس کے پاس آ کر کبھو رسی اٹھاتا، کبھی ڈولی منہ میں پکڑ کر دکھاتا اور منہ اس کے قدموں پر رگڑتا اور آنچل چادر کو پکڑ کر کھینچتا۔ تو بالکل عام زندگی کے جو الفاظ ہیں وہ بھی باغ و بہار میں ہمیں ملتے ہیں۔ جزیات نگاری داستان گوئی کے فن کا ایک بڑا حصہ ہے، جو داستان کو نہ صرف طویل بناتا ہے بلکہ اس میں معلومات بھی، بہت تفصیلات بھی موجود ہوتی ہیں۔ ایک عورت کا بیان ہے، اور جزیات نگاری کا کمال دیکھیے میرا امن کا، کہ وہ ایک کہنا چاہیے کہ کھانا رکھا جاتا ہے اس کے سامنے، اور منظر کیا ہے، میں نے بار بار یہ کہا اور بھی کہہ رہا ہوں کہ میر امن کے سامنے بات یہ تھی کہ زبان میں جتنی تہذیب کی جو علامات ہو سکتی ہیں، جو باتیں ہو سکتی ہیں، رکھ رکھاؤ کی جو آداب معاشرت کی، کھانے کے وقت جو شاہی تکلفات ہیں، ان تمام چیزوں کو بیان کیا انہوں نے۔ کہتے ہیں کوٹ اور دسترخوان بچھوا کر مجھ تن تنہا کے روبرو بکاول نے، یعنی جو کوک ہوتا ہے، بکاول نے ایک تورے کا تورا، بڑی دسترخوان مطلب کھانے کا جو ایک سینی کہہ لیں، بڑی سی سینی چن دیا، چار مشقاب ایک میں یخنی پلاؤ، دوسرے میں قورمہ پلاؤ اور تیسرے میں بتنجن، چوتھی میں کوکو پلاؤ، اور ایک قاب زردے کی اور کئی طرح کے قلیے، دو پیازا، نرگسی، بادامی، روغن جوش اور روٹیاں کئی قسم کی، باقر خانی، تنکی، شیرمال، گاؤ دیدہ، گاؤ زبان، نان نعمت، یہ سب روٹیوں کے نام ہیں، الگ الگ طرح کے کھانے پکوان کے نام ہیں۔ نعمت، نان نعمت، پراٹھے اور کباب، کوفتے کے، تکے کے، مرغ کے، خاگینہ، ملغوبہ، شبدیگ یعنی کہ گوشت اور شلجم کو جو رات میں پکاتے ہیں اور صبح کھاتے ہیں، وہ سالن جو بنتا ہے، دم پخت یعنی اسٹیم دے کر کے جو بنتا ہے، حلیم، ہریسہ، سموسے، ورقی ورق چاندی کا جو ورق لپیٹتے ہیں، قبولی، فرنی، شیر برنج، ملائی، حلوہ، فالودہ، پن بتہ، نمش، آبشورہ، ساقروس، لوزیات، مربع، اچار دان، دہی کی قلفیاں، یہ نعمتیں دیکھ کر روح بھر گئی۔ انکوٹ۔ اس طرح کی جزیات سے کھانے والے کے ساتھ ساتھ پڑھنے والے کی روح بھی بھر جاتی ہے۔ کھانے کے بعد جو تکلفات ہوتے ہیں وہ بھی اسی قبیل کے ہیں کہ جن میں مختلف اشیاء کے نام اور ان کے کام بتائے گئے۔ جب دسترخوان اٹھا، زیر انداز کاشانی، مخمل کا مقیشی بچھا کر، چلمچی، آفتاب طلائی لا کر، بیسن دان میں خوشبو بیسن دے کر، گرم پانی سے میرے ہاتھ دھلائے، پھر پان ان جڑاؤں میں گلوریاں، سونے کے پکھروٹوں میں یعنی ورق سے، سونے کے پکھروٹوں میں بندھی ہوئی اور چوگڑوں میں کھلوریاں اور چکنی سپاریاں اور لونگ الائچیاں روپے کے ورقوں پر مڑھی ہوئی لا کر رکھی۔ انکوٹ۔ کوئی تاریخی کتاب پڑھ لیں آپ کو یہ تفصیلات نہیں ملیں گی۔ یہ جو شاہی تکلفات کا ذکر ہے وہ آپ کو تاریخی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ملے گا، بلکہ یہ ہماری داستانیں ہیں جن میں داستان گوؤں نے ان تفصیلات کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسا سرمایہ ہے جس پر جتنا فخر کریں وہ کم ہے۔ یعنی اس زمانے میں جو چیزیں رائج تھیں، جو چیزیں مروج تھیں، ان کا وہ آج محفوظ ہیں اور ان کو آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ چیز اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو ان بزرگوں کا ایک بہت بڑا کارنامہ ان جو نشانیاں تھیں، جو تفصیلات تھیں، ان کو محفوظ کر دینے کا۔ باغ و بہار کا ایک امتیاز یہ ہے کہ اس میں دوسری داستانوں کے مقابلے میں ہندوستانی رنگ و آہنگ زیادہ ہے۔ یہاں کی جو معاشرتی زندگی ہے اس کی جھلک بہت کثرت سے ملتی ہے۔ مختلف طبقے کے لوگوں کی زبان، مختلف پیشے کے جو لوگ ہیں ان کا ذکر،
باغ و بہار میں اس کا خوب اہتمام کیا گیا. وزیر جب بادشاہ سے بات کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے, اس کا لب و لہجہ کیا ہوتا ہے. ابھی جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ اگر منصفی فرمائیے اور اس فدوی کی عرض قبول کیجیے تو بہتر یوں ہے کہ جہاں پناہ ہر دم اور ہر ساتھ دھیان اپنا خدا کی طرف لگا کر دعا مانگا کرے. اسی طرح سے جب جوشی بادشاہ سے بات کرتا ہے تو کیا کہتا ہے, قبلہ عالم یہ برس سارا نحس ہے, کسی چاند میں کوئی تاریخ ساتھ نہیں ٹھہرتی. شہزادیوں کا انداز تخاطب دیکھیں. ملکہ نے آداب بجا لا کر التماس کیا کہ یہ لونڈی وہی گنہگار ہے جو غضب سلطانی کے باعث اس جنگل میں پہنچی. حاتم کو نوفل کے ایک شہزادے کے بیان میں, حاتم اور نوفل کا بیان ہے, کو نوفل کے دربار میں لے جانے والا لکڑہارا, اس کی زبان الگ ہے کہ کیا ٹر ٹر کرتی ہے. اپنی بیگم, اپنی وائف کو کہتا ہے, اپنی بیوی کو کہتا ہے کیا ٹر ٹر کرتی ہے, ہمارے تالے میں یعنی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ روز لکڑیاں توڑے اور سر پر دھر کر بازار میں بیچے, تب لون روٹی میسر آئے, روٹی اور نمک میسر آئے, یا یہ کہ جنگل سے باغ لے جاوے, لے اپنا کام کر. میر امن کی جو دوسری کتاب ہے گنج خوبی, وہ ملا حسین وائز کاشفی کی اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے. اس میں اخلاق کا درس دیا گیا ہے. اس کا اسلوب بھی بہت سادہ اور سہل ہے. ہاں, اس کتاب کا جو موضوع ہے وہ اخلاق و پند ہے. ایسے موضوعات میں زبان کی جو حلاوت ہوتی ہے, جو چاشنی ہوتی ہے, وہ پیدا کرنے کے مواقع کم ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں تخیل کے استعمال کا موقع بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس کے باوجود میر امن نے اس کتاب میں بھی دلی کا روزمرہ استعمال کر کے اسے اردو کی ایک اہم نثری کتاب بنا دیا ہے. تو امید ہے کہ میر امن کی نثر نگاری سے متعلق یہ جو گفتگو آپ نے سماعت فرمائی وہ آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت بہت شکریہ.